بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وأيدنا وروحنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال أيضا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وإن آدم لمنجبل بين الماء والطين. رواه أحمد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. خدا شاہد کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے. خدا شاہد کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے. رسول پاک کی سنت اگر اپنا چلن ہوتا. صورت تیری معیار کمالات بنا کر، صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانشہ مصور نے قلم توڑ دیا. محترم سامعین، برادران اسلام، ملت کے جیالوں، پردہ میں بیٹھی ہماری مائیں اور ہماری بہنیں، آپ حضرات کافی دیر سے سن رہے ہیں، اس لیے آپ حضرات تھک گئے ہوں گے. میں زیادہ دیر آپ لوگوں کو مزید تھکاؤں گا نہیں، ورنہ صبح سب سے پہلے گالی مجھے ملے گی کہ لوگوں نے تھکا ہی دیا تھا، مفتی صاحب نے آ کر اور بھی تھکا دیا. اس لیے آپ اطمینان رکھیے، جتنی دیر آپ لوگ سننا چاہیں گے اتنی دیر ہم لوگ سنائیں گے، باقی اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. کون لوگ باتوں کو سنیں گے اور عمل نہیں کریں گے؟ رہا اچھا، جو لوگ عمل کریں گے وہ ہاتھ اٹھا کر کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے، پروگرام کا عنوان ہے جلسے سیرت النبی، یعنی ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، ان کی عادات، ان کی خصلتیں، ان کا حلیہ، ان کا جسم، ان کے حصے، ان کا بدن، ان کا رنگ، یہ ساری چیزوں کو بیان کرنا یہ سیرت کہلاتا ہے. 63 سال آپ اس دنیا میں رہے اور آپ کا ہر منٹ، ہر لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ پیغام ملتا ہے. آپ بتائیے کہ ہم لوگ رات بھر میں 63 سال کو بیان کر پائیں گے؟ ممکن نہیں ہے. اس لیے خاص چند چیزوں کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے، اس سبق کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں. پہلی بات، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ یاد رکھیے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ پیر کے دن یعنی سوموار کے دن پیدا ہوئے. ہم لوگ کہتے ہیں برتھ ڈے. برتھ ڈے کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونے کا دن، جنم دن، یوم پیدائش، ولادت کا دن.
اس کا مطلب ہوا برتھ ڈے، یعنی وہ دن کون سا ہے، پیر ہے کہ منگل، بدھ ہے کہ جمعرات، جمعہ ہے یا سنیچر، یہ مطلب ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ پیر کے دن میں پیدا کیا گیا ہوں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات یہ دونوں دن میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ نے یہ بتلایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں، کس ڈیٹ میں، کس تاریخ میں آپ پیدا ہوئے یہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ بولیے برتھ ڈے ہوتا ہے یا برتھ ڈیٹ ہوتا ہے؟ ڈیٹ مانے ہوتا ہے تاریخ، ہم لوگ مناتے ہیں برتھ ڈے، تو پھر برتھ ڈے تو ہفتے میں ایک دن تو آئے گا کم سے کم۔ اگر میرا بیٹا منگل کو پیدا ہوا تو وہ منگل کم سے کم مہینے میں 4 دن آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو برتھ ڈے کا مطلب تو ہوتا ہے پیدا ہونے کا دن نا، مہینے میں 4 مرتبہ جنم دن منائیں گے آپ، کنگال بچ جائیں گے، ہو جائیں گے کہ نہیں کنگال بتائیے۔ اس لیے برتھ ڈے کی کوئی حقیقت نہیں، سمجھ گئے؟ پہلی بات تو یہ ہم اور آپ سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بتلایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، یہ کیوں نہیں بتایا کہ 12 ربیع الاول کو میں پیدا ہوا ہوں یا 9 ربیع الاول کو میں پیدا ہوا؟ ڈیٹ، تاریخ آپ نے کیوں نہیں بتائی؟ تاکہ آگے چل کر امت گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بیٹا اس لیے نہیں ہے کہ سال میں ایک دن آپ اس کو پیار کر لیجئے، کیک لا کے کھلا دیجئے، کھانا کھلائیے، گود میں لے لیجئے اور تالی بجا لیجئے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے۔ اب باقی سال کے 364 دن بیٹے کو لات مار کے ہٹا دیجئے تو آپ کو باپ کہے گا؟ جنم دن ایک دن منائے آپ، بیٹا سے سب دن محبت کیجیے گا کہ ایک ہی دن کیجیے؟ سب دن میں کیجیے گا۔ تو آپ بتائیے، آقا و مولا تاجدار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن سال میں ایک مرتبہ آپ نے منا لیا 12 ربیع الاول کو، تو ایک ہی دن محبت کریں گے، باقی دن آپ نہیں کریں گے، تو آپ کا اور ہمارے ایمان کا کیا حال؟ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ لوگوں تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ تم مجھ سے اتنی محبت نہ کرنے لگو جو محبت تمہاری بیوی سے زیادہ ہو، تمہارے بچے سے زیادہ ہو، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ ہو، مال سے زیادہ ہو، دولت سے زیادہ ہو، تمام چیزوں کی محبت ایک طرف اور اللہ کے رسول کی محبت ایک طرف، جدھر آپ کی محبت ہے وہ محبت زیادہ ہو، باقی ساری محبت کم ہو، تب تم مومن ہو سکتے ہو۔ اور ہم نے یہ طے کر لیا کہ سال میں ایک دن محبت کریں گے، تو بتائیے ہمارا حشر خراب ہوگا کہ نہیں؟ ہم اچھے رہیں گے کبھی نہیں؟ تو اچھا بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے؟ اگر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سال میں 365 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اگر آپ کو ہم سے محبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، تو سب سے پہلے پوچھیں گے مولانا آپ کا نام کیا ہے، پھر معلوم کریں گے کہ آپ کا گھر کہاں ہے، پھر آپ کو اور اگر تعلق بڑھ جائے تو آپ ہمارے ابا کا نام معلوم کر لیں گے، ہمارے بچے کے بارے میں معلوم کر لیں گے کہ بال بچہ کتنا ہے، اور محبت بڑھ جائے گی تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ میری شادی کہاں ہوئی ہے، میرے پاس سالہ کتنا ہے، سالی کتنی ہے، یہ سب چیز آپ معلوم کر لیں گے۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اس کے بارے میں اتنا معلوم ہوا کرتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ قریب کس کے ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا قرب اللہ کا قرب ہے، آپ سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ اللہ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
محمد رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت ہے، وہ محبت پیدا ہوگی اتباع سے، وہ محبت پیدا ہوگی اطاعت سے، اللہ کے رسول کی بات کو ماننے سے۔ تو بولیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بتائیے گا آپ کو؟ محمد۔ اور کیا نام ہے؟ احمد۔ کیا نام ہے؟ احمد۔ یہ دو نام باضابطہ ہے، باقی اور بھی نام ہیں وہ سارے نام صفاتی۔ آپ کی دادی کا نام بتائیے کوئی تو؟ نانی کا؟ آپ کے پاس پھوپھی کتنی تھی؟ آپ کے پاس چچا کتنے تھے؟ نہیں یہ معلوم نا، تو بولیے آپ کا تعلق ہوا؟ تعلق کب ہوگا؟ جب ان کے بارے میں معلوم کریں گے تب تو۔ آپ بولیے اگر ہم پوچھیں چچا بتائیے کہ ان کے ابا کا نام کیا ہے تو فوراً بتا دیں، اور اگر ہم پوچھیں ان سے کہ ان کے ابا کتنے بھائی تھے یہ بھی بتا دیں، اور یہ پوچھیں کہ زمین کتنی تھی تو یہ بھی بتائیں۔ بتائیں گے نہیں بتائیں گے؟ کیوں؟ ان سے تعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تعلق بھی نہیں ہے۔ اگر شاہ رخ خان سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو اس کی بیوی اور بچے کا نام معلوم ہے۔ سچن تندولکر سے اگر کسی کا تعلق ہو جاتا ہے تو یہ معلوم ہے کہ اس کا 100واں شتک کب لگا تھا۔ اللہ کے رسول کے بیوی کا نام ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے رسول کی بیٹیاں کتنی تھیں، اللہ کے رسول کو بیٹے کتنے ہوئے، وہ پوری جوانی تک رہے یا بچپن میں انتقال کر گئے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں یہ تک نہیں معلوم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کس طرح تھے، آپ کی چال اتنی تیز ہوتی تھی، آگے کی طرف جھکتی ہوئی ہوتی تھی، قدم پوری قوت کے ساتھ اٹھاتے تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جو تلوار میں بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے، آپ کے یہاں کے تلوے میں خالی جگہ کم تھی، گوشت بھرا ہوا تھا۔ ہمیں یہ بات نہیں معلوم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد کے تھے، نہ بہت لمبے تھے نہ بہت ناٹے تھے۔ اگر آپ لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوتے تو سب سے لمبے معلوم ہوتے، لوگوں کے بیچ میں کھڑے نہیں ہوتے تو آپ میانہ قد معلوم ہوتے۔ ہے معلوم نہیں؟ آپ آنکھوں میں سرما نہیں لگاتے تو بھی آپ کی آنکھ سرمگی معلوم ہوتی تھی، آپ کی انگلیاں پرگوش تھی، آپ کے کان کیسے تھے، آپ کی آنکھ کیسی تھی، آپ کے رخسار مبارک کیسے تھے، آپ کے دونوں ہونٹ کیسے تھے، آپ کے دانت کیسے تھے، اسے لکھا ہے علماء نے، صحابہ کرام نے نقل فرمایا ہے۔ بیوی سے محبت ہو جاتی ہے تو بیوی کے گھنگرو تک کی خبر رہتی ہے، اس کا بال گھنگریالا ہے یا نہیں یہ بھی پتہ رہتا ہے۔ کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کیسا تھا، نہ بہت زیادہ گھنگریالا تھا نہ بالکل سیدھا تھا۔ آپ بال کیسے رکھتے تھے؟ چاروں طرف برابر رکھتے تھے، کٹاتے تھے تو برابر، رکھتے تھے تو برابر۔ آپ اگر بڑا بال بھی رکھتے تو کبھی یہاں تک کبھی یہاں تک کبھی نیچے تک، لیکن چاروں طرف برابر ہوا کرتا تھا۔ اس طرح نہیں جیسا کہ انگریزی بال آج چل گیا ہے، بلکہ کھلاڑیوں کا بال ان حرام پلوں کا پلے جو کہ سور جیسے بال رکھتے ہیں ان کا بال اس طرح کے بیچ میں یہاں سے وہاں تک رکھا ہوا ہے، پورا منڈایا ہوا ہے۔ اس طرح کا بال چلا دیا لوگوں نے۔ 10 سال 15 سال کی عمر ہے اور بال کو سفید کر رہا ہے، عجیب بے ڈھنگی ہے، اسے آقا کا دیوانہ نہیں کہیں گے۔ آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ میرے محبوب کا بال کس طرح تھا، ہم بھی اپنا بال اس طرح رکھیں۔ ایک شخص ہے ایمان لاتا ہے، بال اس کا گھنگریالا تھا خوب، وہ مانگ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، مانگ نہیں نکلتی ہے، مہینوں سے کوشش کر رہا ہے، آئینے کے سامنے بیٹھتا ہے، گھنٹوں 2 گھنٹے مسلسل کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح مانگ نکل جائے، مانگ نکلتی ہی نہیں، بال تو مکمل گھنگریالا تھا۔
آج کل کی مشین کا معاملہ تو تھا نہیں کہ جا کر مشین میں بال کو ڈالے اور اس کو بھی ٹھیک کر لے. بیچارے کافی پریشان، چونکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں مانگ نکالتے اور مانگ نکل نہیں رہی تھی. ایک دن آئینے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کافی کوشش کیا، نکلی نہیں مانگ. اچانک زور سے چیخ نکلی اس کی. لوگ دوڑ کر آئے، دیکھا کہ آئینے کے سامنے بیٹھا ہے، سر خون سے لہو لہان ہے اور وہ مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے. قریب گیا، دیکھا کیا بات ہوئی، کہا دیکھو 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 میرے سر میں مانگ نکل گئی. اس نے کیا کیا، ایک نئی بلیڈ خریدا اور بلیڈ سے یہاں تک سر کو چیر دیا. جب چیرا تو چیخ نکلی، لیکن جیسے خون کی نلی یہاں تک لکیر کھینچی گئی تو مانگ نکل گئی. وہ خوش ہو گیا کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا. ایک شخص صرف اس لیے کہ اس کے سر کی مانگ محمد رسول اللہ کے سر کے مانگ کی طرح ہو جائے، اس لیے اپنے سر کو چیر لیتا ہے. آج کا مسلمان ان کا حلیہ دیکھ کر آپ نہیں پہچان پائیں گے کہ محمد رسول اللہ کا دیوانہ ہے یا کسی ہجرے کا عاشق ہے. آج نہ ہمارا پہناوا ویسا ہے، نہ چہرہ ویسا ہے، نہ کپڑا ویسا ہے، نہ رہن ویسا ہے، نہ سہن ویسا ہے. ہم محمد رسول اللہ کے دیوانے کیسے؟ ہمیں تو معلوم تک نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رہتے تھے، کس طرح جیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. میں اس مختصر وقت میں نہیں بتا سکتا، آپ علماء سے معلوم کیجیے. الحمدللہ آپ کے ہاں جو امام ہیں وہ مفتی صاحب ہیں، آپ ان سے معلوم کیجیے. اکثر باتیں انہیں معلوم ہوں گی، جو نہیں ہوگی معلوم کتابیں دیکھیں گے، دوسروں سے معلوم کر کے یا کہیں اپنے سے بڑے عالم سے معلوم کر کے وہ آپ کو بتلائیں گے. لیکن ہے اس پورے مجمع میں کوئی شخص جو آ کر کبھی پوچھتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کیسے کرتے تھے؟ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اگر بکری کو ذبح کرو تو اس کی کھال کیسے اتارو. آپ نے یہ بھی بتایا کہ کھیت میں پانی ڈالو تو کتنا ڈالو، کیسے ڈالو. یہ سارا طریقہ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری آج کے پروگرام کا سب سے پہلا پیغام کہ برتھ ڈے نہیں منا سکتے آپ. ہے مان لیجیے میرا 5 بچہ ہے، خود میاں بیوی بھی ہوئے، ماں باپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو 5 میرا بچہ واقعی میں 5 ہے نہیں، میں مثال دے رہا ہوں. 5 2 7 2 9 لوگ ہو گئے. 9 لوگوں کا جنم دن اگر ہم منانا شروع کر دیں تو بتائیے کتنا برا حال ہے. اور کسی نے اچھا منائے کسی نے خراب منائے تو اچھا رہے گا، یہ بتائیے. اور جنم دن تو ہفتے میں آنا چاہیے، لیکن لوگ سال میں لا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی الحمدللہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ ایک دن سے ان کی محبت کا حق کبھی نہیں ادا ہو سکتا. مسلمان بھول میں ہیں. یہ عیسائیوں کا طریقہ، عیسائیوں نے رائج کیا تھا صرف اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کی اشاعت کرنا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے خود غلط تاریخ انہوں نے بنائی. حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی 25 دسمبر، حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو نہیں پیدا ہوئے. ہمارے آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کو پیدا ہوئے، سوموار کے دن پیدا ہوئے. لیکن تاریخ کون سی ہے؟ علماء نے تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ وہ تاریخ 9 ربیع الاول کی ہے. ہم نے 12 ربیع الاول بنا دیا. وہ 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی تھی جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کے 6113 سال کے بعد اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے.
واقعی فیل جس سال ہوا اس کے 55 یا 50 دن کے بعد آپ کی ولادت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالی نے اس پوری کائنات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے بنایا ہے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر آپ نہیں ہوتے تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہیں کرتا، نہ زمین ہوتی نہ زماں، نہ مٹی ہوتی نہ مکان، نہ چاند کی چاندنی نہ سورج کی روشنی، کوئی بھی چیز دنیا میں نہیں ہوتی، نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتے، چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، وہی وجہ کائنات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا۔ آپ اس دن پیدا ہوئے، آپ جب پیدا ہوئے اس وقت کی حالت کو بھی اگر مکمل سنایا جائے تو بھی اس کے لیے ٹائم ناکافی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایسا نہیں کہ آپ مجھ سے یہ کہیں کہ رات بھر آپ سنا دیجئے، نہیں، اس کے لیے خود پڑھنا ہوگا، اس کے لیے معلوم کرنا ہوگا۔ 63 سال کی زندگی کو معلوم کرنا ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو گاہے گاہے آنا ہوگا اپنے امام صاحب کے پاس، آ کر معلوم کرنا ہوگا۔ اردو ہندی پڑھنا جانتے ہیں، ان سے معلوم کیجئے کہ کون سی کتاب پر ہیں، چونکہ ڈھیر ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے، وہ ہمارے علماء بتائیں گے کہ یہ کتاب پڑھیے، یہ نہیں پڑھیے، وہ بتائیں گے کہ یہ کتاب پڑھ لیجئے، جو آپ کے لیے آسان بھی ہوگی، سمجھ میں بھی آئے گی، اس کتاب کو آپ پڑھ لیجئے۔ میں آپ کو مختصر طور پہ تھوڑی سی بات بتلاتا ہوں، سنیں گے آپ کو انشاءاللہ؟ آپ دیکھ لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے 7 دن آپ کی امی نے دودھ پلایا، 7 دن ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ نامی، جس نے 7 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور 14 دن کے بعد وہاں کا رواج یہ تھا کہ مکہ میں جو لوگ بڑے لوگ ہوتے تھے شریف خاندان کے، چونکہ مکہ مرکزی جگہ تھی، شہر تھا، وہاں لوگ دور دراز سے آتے تھے، تو وہاں کی زبانیں خلط ملط گئی تھی، کچھ زبان ادھر کچھ ادھر، خالص عربی، خالص دیہاتی، وہ دیہات میں ملا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام بچوں کی طرح حضرت سعدیہ حلیمہ کے حوالے کی گئی۔ حضرت سعدیہ حلیمہ نے آپ کی پرورش کی، 2 سال انہوں نے اپنے یہاں رکھا اور دودھ پلایا، حتیٰ کہ ان کی چھاتی میں پہلے دودھ نہیں ہوا کرتا تھا، آپ کو گود میں لیا تو چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری، ان کے اونٹ جس جگہ چرنے کے لیے جاتے تھے اس جگہ سے پیٹ بھر کے آتے تھے، باقی لوگوں کی بکریاں وہ خالی پیٹ آتی تھی۔ 2 سال تک انہوں نے اپنے گھر میں اتنی برکت دیکھی، اتنی برکت دیکھی، اتنی برکت دیکھی کہ 2 سال بعد وہ لے کر آئی حضرت آمنہ کے پاس۔ حضرت آمنہ سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ آپ اجازت دیں تو میں ان کو 2 سال اور وہاں رکھ لوں تاکہ کچھ اور تندرست ہو جائے، کچھ اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ دیہات میں قدرتی ہوا ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ وہ واپس گئی، 2 سال اور اپنے یہاں رکھی۔ اسی بیچ میں شق صدر کا معاملہ ہوا، 4 سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعدیہ حلیمہ کے پاس رہی، 6 جب پھر 4 سال کے بعد حضرت آمنہ کے حوالے کی گئی۔ 2 سال ان کی والدہ نے اپنے پاس رکھ کر پرورش کی۔ باپ کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، حضرت عبداللہ اس دنیا سے پہلے جا چکے تھے، اور آج بیان یہ کیا گیا ہے کہ آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت میں انتقال کر گئے۔ حالانکہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پیدا ہونے کے 2 مہینے کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا،
لیکن جب 6 سال کی عمر ہوتی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کے بعد ان کے دادا ابو عبد المطلب وہ ان کی پرورش کرتے ہیں۔ 8 سال کی جب عمر ہوتی ہے عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے سگے چچا ابو طالب ان کی پرورش کرتے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں ابو طالب اپنے ساتھ ملک شام سفر میں بھی لے جاتے ہیں، تجارت کی طرف سے ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ جب ان کی عمر 15 سال ہوتی ہے تو آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت میں قریش کا دوسرے لوگوں سے جنگ ہوتی ہے جسے جنگ فجار کہتے ہیں۔ 15 سال کی عمر میں اس جنگ میں آقا و مولا تاجدار مدح خود شریک تھے اور اپنے چچا کو تیر نکال کر دیتے تھے اور وہ تیر دھنوش میں لے کر حملہ کیا کرتے تھے۔ جب 20 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ قبیلے بنو زبید کا ایک شخص وہ آیا اور اس نے آ کر جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر ندا لگائی، پکار کر اس نے یہ کہا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ اس نے ایک سامان بیچا تھا عاص بن وائل کے ہاتھ۔ عاص بن وائل نے وہ سامان تو خرید لیا تھا لیکن پیسہ نہیں دیا تھا، وہ دے ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، مکہ کے لوگوں ہماری مدد کرو۔ لوگوں نے کیا کیا کہ لوگ ان کے لیے جمع ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر زبیر بن عبد المطلب نے اور آقا و مولا تاجدار مدح نے تمام اچھے لوگوں کو جمع کیا اور یہ فیصلہ کیا گیا، وہاں یہ عہد و پیمان کیا گیا کہ مکہ کی وادی میں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ باہر کا رہنے والا ہو یا مکہ کا رہنے والا ہو۔ اگر مکہ کی وادی میں کسی کو مظلوم بنایا جائے گا، کسی کو ستایا جائے گا تو ہم تمام لوگ مل کر اس کی مدد کریں گے۔ عاص بن وائل کو بلا کر لایا گیا، اس نے جو سامان خریدا تھا وہ سامان اس سے چھینا گیا اور بنو زبید کے اس شخص کو انہوں نے وہ سامان دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حلف الفضول یاد ہے، آج بھی اگر مجھے بلایا جاتا اس کام کے لیے تو میں اس کے لیے حاضر ہوتا۔ آپ کو کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ کے سماج میں کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کے سماج میں کسی پر ظلم و جبر کیا جا رہا ہے، کسی بے قصوں کو ستایا جا رہا ہے، کسی کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو آپ سب اٹھ کر کھڑے ہوئیے اور کھڑے ہو کر یہ پکا وعدہ کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں ظلم نہیں ہوگا۔ اگر ظلم ہوگا ہم سب اس ظلم کو دور کریں گے، مظلوم کی مدد کریں گے، کمزوروں کو اگر ستایا جائے گا ہم لوگ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کسی کی زمین اگر دبائی جائے گی ہم اس کی زمین اس کو واپس کرائیں گے، کسی کا سامان اگر کوئی شخص لے گا ہم اس کا سامان اس کو واپس کرائیں گے۔ اللہ کے رسول کی سیرت کا پیغام ہے کہ لوگوں تم اپنے معاشرے میں ظلم نہ ہونے دو، ظلم و جبر کو دور کرو، انصاف دلاؤ، یہی پیغام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب آپ کی عمر 25 سال کو پہنچتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ امانت و دیانت یہ مشہور ہو گئی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت مالدار خاتون تھی، بیوہ تھی، انہوں نے آپ کے پاس یہ خبر بھیجا کہ میرے مال کو لے کر آپ ملک شام چلے جائیے سفر کرنے کے لیے۔ وہ ملک شام لے کر گئے۔ لوگ اس زمانے میں کیا کرتے تھے، سامان ہم نے ان کو دے دیا، یہ جا کر خریدے اور بیچے اور وہاں سے جب آئے تو جتنا فائدہ ہوا اس فائدے میں آدھا آدھا ہم نے تقسیم کر لیا، اسے مزاربت کا حصہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول گئے اور جب سفر سے وہاں سے واپس آئے تو ان کے غلام جو میسرہ ان کے ساتھ تھے انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے یہ بیان کیا کہ یہ تو انتہائی امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، پاک باز ہیں، ان کی پاکیزگی کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے، اس لیے جب وہ سفر سے واپس ہوئے تھے تو دو گنا فائدہ ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس نکاح کا پیغام بڑے بڑے مالداروں کے پاس سے آیا تھا، سب لوگ خواہش مند تھے، سردار قسم کے لوگ کہ ہم ان سے شادی کریں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تمام لوگوں کی باتوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ انہوں نے خود اپنی ایک سہیلی نفیسہ کو کہا کہ لے کر جاؤ نکاح کا پیغام، میں محمد رسول اللہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے پاس یہ نکاح کا پیغام آیا آپ نے اپنے چچا کو بتلایا، آپ کے چچا نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا سے جا کر بات کی اور اس کے بعد پھر آپ کا نکاح ہو گیا۔ یہ پیغام دیتا ہے ہمیں کہ ایسی امانت اور دیانت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی گزارو کہ لوگوں کا تم پر اعتماد اور بھروسہ ہو۔ یہ پیغام دیتا ہے مسلمان نوجوانوں کو
آپ کی عمر 25 سال ہے، آپ تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ بزنس کے لیے گئے، 25 سال کی عمر میں آپ خود حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال کو لے کر بزنس میں گئے۔ آج ہمارا نوجوان کو دیکھ لیجئے، اس کو موبائل چلانے سے، تاش کھیلنے سے، جوا کھیلنے سے، شراب پینے سے فرصت نہیں ہے۔ دودھ سے آتا ہے، باپ کے ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے اور جا کر سڑکوں پہ کھیلتا رہتا ہے۔ بیکاری سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہے، اسے سامان بیچنے میں شرم آتی ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی وہ ایک ٹھیلے پہ صرف لیمو لے کر وہ مکمل بیچ کر بازار میں شام میں 1000 روپے فائدہ اپنی جیب میں لے کر آتا ہے۔ ٹھیلا بھی دوسرا کا، لیمو بھی دوسرا کا، اصل پونجی دوسرے کی، اس نے صرف گھوم کر محنت کی 1000 اپنی جیب میں لے کر آتا ہے۔ اور ہمارا بچہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے گھر میں، ہمارے کھیت میں، ہمارے کھلیان میں، بازاروں میں جا کر کھیلتا رہتا ہے، برباد رہتا ہے، بیکاری کی زندگی بسر کرتا ہے۔ آقا سے اگر محبت کرتے ہو، آقا کا پیغام ہے کہ لوگوں میں نے بزنس کی ہے، میں نے تجارت کی ہے۔ 25 سال کی عمر میں میں باضابطہ بزنس کرنے لگا تھا، پر 12 سال کی عمر میں میں بزنس سیکھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اے نوجوانوں، تم بھی تجارت کرو، تم بھی بزنس کرو۔ بتائیے یہ پیغام ہے یا نہیں؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تو خانہ کعبہ بیت اللہ کو توڑ کر ازسر نو اس کی تعمیر کا مرحلہ تھا کہ دوبارہ اس کو بنایا جائے، چونکہ بارش میں اس کے قریب میں پانی جم جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی دیواریں بھی کمزور ہو گئی تھی، بنایا ہوا بھی کافی دن ہو گیا تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اس کو دوبارہ بنایا جائے۔ دوبارہ توڑ کر جب بنایا گیا تو یہاں تک تو ٹھیک تھا، ایک قبیلے نے کہا اس حصہ کو ہم بنائیں گے، اس حصے کو ہم، اس حصے کو ہم، سب نے مل کر بنایا۔ لیکن حجر اسود جو سب سے متبرک اور بابرکت چیز تھی، اب اس کو اپنی جگہ پر رکھے گا کون؟ معاملہ الجھ گیا۔ ہر قبیلہ کہتا تھا میں، وہ قبیلہ کہتا تھا میں، یہاں تک نوبت آ گئی کہ تلواریں نیام سے باہر نکل گئی، قتل و قتال کی نوبت آ گئی، خون خرابہ ہو جاتا۔ 5 دن تک یہی بحث ہوتی رہی۔ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ یہ سعادت ہم لوگ حاصل کریں گے، تم لوگ نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ اخیر میں ابو امیہ مخزومی جو کافی بوڑھے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں سنو، کل خانہ کعبہ میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، وہ جج ہوگا، وہ فیصل ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا اسی کو ہم لوگ مانیں گے۔ جب صبح سویرے وہ لوگ آئے تو ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دیکھا۔ سب لوگ بیک زباں کہہ اٹھے حاضل محمد و امینہ، یہ محمد تو امین ہیں، رضینا، ہم لوگ اس پر راضی ہیں، ان کے فیصلے پر راضی ہیں، محمد جو فیصلہ کریں گے ہم انہیں مان لیں گے۔ آپ نے کیا کیا؟ ذرا سننے کی بات۔ آپ کے اوپر لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا، آپ پتھر اٹھاتے جا کے رکھ دیتے، یا آپ کہتے فلاں قبیلہ رکھے گا، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا۔ ایک چادر منگوائی اور اس پتھر کو اس چادر پہ رکھا، ہر قبیلے کے سردار کو بلایا، نمائندے کو، اور یہ کہا کہ سب لوگ چاروں طرف سے چادر پکڑ لو اور سب لوگ مل کر اٹھاؤ، اٹھا کر وہاں لے کر چلو۔ وہاں لے کر گیا اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر اس جگہ پر آپ نے رکھ دیا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر سماج میں لڑائی ہو، سماج میں خون خرابہ ہو، نوبت مار پیٹ کی آ رہی ہو، تو اپنی عقل سے، اپنی سوجھ سے، اپنی سمجھ سے لوگوں کے درمیان انصاف کر دینا ہے، لوگوں کو برابر کا حق دلا دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ تنہا ہم ہی حق لے لیں۔ وہ بندر والا کہ اگر حساب فیصلہ کرے تو ادھر کی روٹی زیادہ، ادھر کی روٹی زیادہ، اور کر کے ساری روٹی خود ہضم کر لے، بندر والا فیصلہ نہیں۔ یہ بتلاتا ہے کہ سماج میں جب تم رہو تو لوگوں کی لڑائی کو بھی دور کرو، اور اس سے پہلے آپ کو ایسا بھروسہ بنانا ہوگا کہ لوگوں کا آپ پر بھروسہ ہو جائے، تب آپ کی بات چلے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے۔ 35 سال کے بعد کی زندگی کا شاید یہ قصہ ہے کہ آپ نے کیا کیا؟
معلوم کیا آپ کو پتا تھا کہ آپ کے چچا ابو طالب ہیں، ان کے پاس بچے زیادہ تھے، وہ غریب تھے، اور آپ کے چچا حضرت عباس وہ ذرا مالدار تھے، ان کی تجارت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت عباس کے پاس اور یہ کہا کہ ہمارے چچا ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ان کا خرچ چلنا مشکل ہے، کیسے خرچہ نکالتے ہیں یہ پتہ نہیں، اس لیے ہم لوگ ان سے چند بچوں کو لے لیں، ان کی پرورش ہم لوگ کریں۔ حضرت عباس راضی ہو گئے۔ حضرت عباس اور اللہ کے رسول پہنچے حضرت ابو طالب کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ چند بچوں کو ہم لوگوں کے حوالے کر دیجئے، آپ کے لیے پرورش کرنا مشکل ہے۔ حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ کہا عقیل کو میرے پاس رہنے دو، جعفر کو اور علی کو تم لوگ لے لو۔ حضرت جعفر کی پرورش کنہوں نے کی؟ حضرت عباس نے۔ اور علی کی پرورش کنہوں نے کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے بیٹے کی طرح انہیں پالا پوسا، اور جب جوان ہو گئے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ان کا نکاح کرایا۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ کیا پتہ چلا کہ رشتہ دار اگر کمانے لگے تو اس کی ٹانگ کھینچ کر کے اس کی دکان بند کر دو؟ پتہ یہ چلا کہ اگر رشتہ دار تنگی کی حالت میں ہو تو رشتہ داروں کی جا کر مدد کرو۔ مرواڑیوں کو دیکھیے، اگر ایک مرواڑی بھیک مانگنے لگے تو سب مرواڑی شام میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو فلاں بھیک مانگ رہا ہے، پیسہ جمع کرو اور اس کو پیسہ دو، اس سے کوئی بزنس کروا دو۔ چنانچہ مرواڑی مانگتا نہیں ہے، وہ چھوٹی موٹی دکان ہی سے ہی کھول کر بیٹھا رہتا ہے۔ اور اگر آج پتہ چل جائے کہ میں دوسری دکان کھولنے والا ہوں، اگر میرا بھائی کا بس چلے تو وہ رات میں آگ لگا دے گا تاکہ کل چل کے ہمارے ہاتھ میں کٹورا اور بھیک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جیسے آپ اپنے چچا کی خبر گیری کرتے ہیں، دوسرے چچا کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ان کے بچے کو لے لیجیے، ہم بھی اپنے بھائی کے بچوں کی پرورش کریں۔ اگر ہمارا بھائی، ہمارے سماج کا کوئی غریب بچہ وہ پڑھائی کر رہا ہے، وہ UPSC کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کو 25 لاکھ کا ڈونیشن چاہیے تب وہ MBBS ڈاکٹر بن پائے گا، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور یہ کہے کہ اس کی 25 لاکھ کی مدد کرو تاکہ وہ ڈاکٹر بن سکے۔ جب وہ ڈاکٹر بنے گا اس کے ہاتھ میں لاج رہے گی، اس کو یہ لگے گا کہ اس پورے سماج کے پیسے سے ہم نے پڑھا ہے، کل چل کر ایک ڈاکٹر بنے گا تو دوسرا تیسرا چوتھا سب ڈاکٹر بنے گا۔ آج صورتحال کیا ہے کہ اگر مکتب چل رہا ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ وہاں نہیں جاتا، ہم پیسہ کیوں دیں؟ اب بہت سے لوگ تو یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ ارے مسجد سے ہم کو کوئی فائدے نہیں ہے، مسجد میں کا پیسہ یہ نہیں پتا کہ مسجد بن جائے تو اس کی برکت پورے گاؤں میں جاتی ہے، یہ اسے کیا پتا۔ انتہائی خراب بات ہے ہمارے علاقے میں، غریبوں کے بچے کی پرورش ہم نہیں کرتے، رشتہ داروں کی پرورش، بچوں کی پرورش نہیں کرتے، ان کی تعلیم کا خرچہ نہیں دیتے۔ اگر ڈائریکٹ آپ ہم کو دے رہے ہیں، ہم نہیں لے رہے شرم کے مارے، تو آپ کیا کیجیے، چلے آئیے امام صاحب کے پاس، ان سے پوچھئے کہ فلاں بچہ جو پڑھنے آتا ہے اس کی فیس جمع ہو جاتی ہے؟ اگر یہ کہیں نہیں ہوتی ہے تو آپ کہیے کہ 2 بچے کی فیس میرے طرف سے ہر مہینے آپ لے لیجیے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ دیکھ رہا ہے۔ کل چل کر اگر آپ کا انتقال ہو گیا، آپ غریب اور فقیر بن گئے تو آپ کے بچے کو کون پڑھائے گا؟ آج اگر آپ نے دوسروں کے بچے کو پڑھایا ہے، اللہ کسی بندے کو پیدا کر دے گا جو آپ کے بچوں کو پڑھائے۔ میں نے ابھی سیکریٹری صاحب سے معلوم کیا اور یہ کہا کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کے یہاں 250 بچے کی تعلیم ہوتی ہے لگ بھگ، اور استاذ کتنے ہیں؟ 2۔ بتائیے تعلیم ہوگی؟ اور اگر پڑھائی نہیں کی تو سب لوگ کہے گا امام صاحب تو پڑھاتا ہی نہیں۔ 1 منٹ بھی اگر دیں گے تو 250 منٹ، 250 منٹ کو 60 پہ آپ تقسیم کر دیجیے، 6 چوکے 24، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 4 گھنٹے 10 منٹ کم سے کم، 1 منٹ میں۔ اور آج کل کا حال یہ ہے کہ بچہ اگر یہاں سے پڑھ کے گیا نا تو باپ کو کوئی مطلب نہیں ہے، ماں کو کوئی مطلب نہیں ہے،
پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ماں اور باپ چھری لے کر کھڑا ہو کر شام میں ہاتھ پاؤں اس کا دھلاتا تھا اور کہتا تھا بیٹھو بیٹھو کرنے کے لیے بیٹھو، تب تو وہ رات میں یاد کرے گا۔ وہ صبح میں بچہ آیا، پھر کل ہوتے صبح ہی میں کتاب اٹھا کر بچہ آئے گا۔ اگر امام صاحب سننے بھی لگے ان کا تو ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے کہ کل بھی نہیں یاد تھا، آج بھی نہیں یاد ہے، اتنے بچوں کو پڑھانا ہے، وقت بھی نہیں ہے، کرے تو کیا کریں؟ اور ہم لوگوں کی جیب تو ڈھیلی ہوگی نہیں، ہم لوگ کہیں گے کہ بس اتنے پیسے میں جیسے پڑھائے یا ایسے ٹہلائے، کوئی مطلب نہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر قریب کے کچھ لوگ ہیں تو 2-4 لوگوں کو صرف صبح کے لیے ہی صحیح لے لیں، یا امام صاحب کی خصوصی امداد کر کے، یا اس طرح کے جو لوگ اس میں پڑھا رہے ہیں، میں تفصیل سے نہیں واقف ہوں، اس طرح کر کے اس تعلیم کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ روزانہ ایک بچے کا سبق سنا جا سکے۔ 5 سے 6 منٹ کم سے کم ایک بچے پہ روز دیں۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ غریبوں کے بچوں کو دیکھنا ہوگا، رشتہ داروں کے بچوں کو دیکھنا ہوگا، اس کی پرورش کرنی ہوگی، اس کے خرچے اٹھانے ہوں گے، تب آپ کا ماحول پڑھے گا، آپ کا معاشرہ پڑھے گا۔ 450 گھر کی آبادی اور مولوی مولانا کھوجنے سے نہیں مل رہا ہے، حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ پتہ نہیں ڈاکٹر اور ڈی ایم بھی کوئی ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ہم کو تو نہیں لگتا کہ کوئی ڈی ایم بھی یہ 450 لوگوں میں ہوگا، کوئی ایس پی بھی نہیں ہوگا۔ افسوس ہے یا نہیں؟ نہ دنیا نہ دین، کہاں کے ہیں ہمارا؟ دین بھی گئی، دنیا بھی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ رشتہ داروں کی خبر گیری کرو، دوسروں کے بچوں کو دیکھو، اس کی پرورش کرو اور تعلیم تربیت کرو۔ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ کون لوگ پریشان ہو گئے ذرا بتائیے تو؟ یہ آپ پریشان ہو گئے؟ جوان سب تو جلدی سے خالی کیے، اور وہ جا کر ابھی کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ موبائل دیکھے گا۔ صبح جگنا اس کو 9 بجے، 9 بجے سے پہلے جس دن جگ گیا وہ پچھم میں گھوم کے کہتا یا اللہ ہم نے گناہ کر دیا ہے۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ صبح جگنے کا نام نہیں، جب ڈاکٹر بتائے گا کہ صبح آپ واکنگ کرو تب دوڑ رہا ہے۔ اور نوجوانی کی حالت میں کہاں صبح سویا ہوا، جبکہ صبح کی ہوا ہی آدمی کو طاقت دیتی ہے۔ سورج اگنے سے پہلے جگنا ضروری ہے، سورج اگنے سے پہلے جگنا ضروری ہے۔ چڑیا بھی پہلے اگتی ہے، ہم مسلمان تو چڑیا سے بھی بدتر ہیں، بلکہ اور بھی کئی جانور ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ورنہ آپ لوگ لاٹھی لے کے بھگا سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب اس سے آگے کو جاتی ہے، 40 سال کی عمر ہوتی ہے، تو آپ کو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ کیا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں جس میں صاف یہ کہا گیا کہ لوگوں سب سے پہلے پڑھو، پڑھو گے تو بڑھو گے، تعلیم حاصل کرو گے تو آگے بڑھو گے، ایجوکیشن حاصل کرو گے تو پاور آئے گا، ایجوکیشن ختم تمہارا پاور ختم، تمہاری طاقت ختم۔ جب یہ وحی نازل ہوئی تو چونکہ وحی ذرا بھاری ہوتی تھی، پہلی بات نازل ہوئی، حضرت جبریل نے دبوچا بھی تھا، آپ کانپنے لگے، آپ تھرتھراتے ہوئے اپنے گھر آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، مجھے تو میرے اوپر عجیب کیفیت ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہا تھا؟ واللہ لا یخزیک اللہ، نہیں ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کرتے ہیں، وتکسب المعدوم،
غریبوں، ناداروں، کمزوروں، بے کسوں کو کما کر لاتے ہیں اور اسے دے دیتے ہیں۔ وہ تقری الضیف، اور مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مہمانوں کو کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستے میں جو مصیبت زدہ ہوتا ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، اس میں آپ مدد کرتے ہیں۔ جو انسان یہ کرے گا اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ آپ کی بیوی گواہی دے رہی ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ نے دعوت کی، دعوت میں تمام بنو ہاشم کو، ہاشم آپ کے پردادا کا نام ہے، چونکہ آپ کا نام محمد، آپ کے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم اور ان کے والد کا نام، پھر آگے جب چلیں گے تو قصی، کلاب، بن مرہ، بن لوط، بن غالب، بن فہر، یہ فہر جو ہے یہ قریش ہے، انہی کا نام، انہی کی طرف قریش منسوب ہے، انہی کی طرف جن کا نام فہر ہے۔ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ پوری تفصیل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی۔ تو بنو ہاشم کو جمع کیا، قریش کے لوگ جمع ہوئے، آپ نے انہیں دعوت دی، کھلایا پلایا، اور اس کے بعد آپ نے ان کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ بتوں کا پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ابو لہب نے برا بھلا کہا، لیکن ایک بچہ وہی اٹھ کر کھڑا ہوا اور یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد جب آپ کو عام اعلان ہوا کہ عام لوگوں کو دعوت دیجئے، تو آپ کوہ صفا پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ کوہ صفا وہ جگہ تھی جہاں سے لوگوں کو آواز دی جاتی تھی، لوگوں کو اپنا پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ حالانکہ اس زمانے میں وہاں ایک بت تھا، مشرکین بھی وہاں جاتے تھے، لیکن آپ اس پر گئے اور لوگوں کو آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ۔ سب جمع ہوئے اور آپ نے کہا کہ لوگوں بتاؤ، میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں، میری صبح تمہارے یہاں، میری شام تمہارے یہاں، تمہارے درمیان گزری ہے، بتاؤ مجھ میں کوئی عیب تم نے دیکھا ہے؟ بتاؤ کوئی بیماری ہم میں ہے؟ میں نے زندگی میں کوئی جھوٹ بولا؟ میں نے کسی پر ظلم کیا؟ سب نے کہا نہیں، آپ تو صادق سچے ہیں، امین، آپ امانت دار ہیں، آپ پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے، آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، آپ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ذات کو پیش کیا کہ دیکھو میں تم میں اچھے ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آج دنیا کا قائد، دنیا کا رہبر، سیاسی لیڈر آئے گا اور کہے گا کہ اگر تم نے ووٹ دیا مجھے تو میں تمہارے گاؤں میں شہد کی نہر بنا دوں گا، دودھ کا دریا بہا دوں گا۔ کوئی مائے کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ذات کو دیکھو کہ ہم نے غلط کیا یا نہیں کیا۔ 10 آدمی کے بیچ میں بھی اگر کہے گا کہ بتاؤ میں نے غلط کیا ہے یا نہیں، کہے گا، سب کہے گا سب سے بڑا چور بےایمان تو تم ہی ہو، سب سے زیادہ ظالم تم ہی ہو۔ لیکن اللہ کے رسول نے کس کو پیش کیا؟ اپنی ذات کو پیش کیا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے یہ بتایا کہ مجھ پر کوئی عیب نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ اس زمانے میں کوہ صفا سے کھڑے ہو کر اپنی بات کو پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ تھا۔ آپ کوہ صفا پر گئے، میلہ لگتا تھا جس میں ناچ بھی ہوتی تھی، جس میں گانا بجانا بھی ہوتا تھا، بتوں کو بھی پوجا جاتا تھا، اوقاز نامی میلہ، اس میلے میں بھی آپ جاتے تھے۔ حالانکہ میلہ میں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، آپ کس لیے جاتے تھے؟ جا کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ لوگوں آؤ قرآن کی بات سنو، آؤ محمد رسول اللہ کی طرف آؤ، وہ تمہیں ایک اللہ کی طرف کی دعوت دیتا ہے، وہ تمہیں بتلاتا ہے کہ تمہاری دنیا کیسے کامیاب ہوگی، تمہاری آخرت کیسے کامیاب ہوگی۔ اس سے کیا پیغام ملتا ہے ہمارے نوجوانوں کو؟ ہم کو اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمارے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، ہمارے پاس وہ ذرائع ہیں جو آج تک دنیا میں چلا ہوا ہے۔ 1000 گندگی اس میں ہے، لیکن اس گندگی کو ہم اچھائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، دین کی دعوت اس کے ذریعہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ آپ نے دعوت دی، کھانے کی دعوت دی، کھانے پر لوگوں کو
بلایا اور پھر دین کی بات آپ نے لوگوں کو بتائی. ہم عید ملن کر کے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ کریں, قریب کر لیں, انہیں ذرا سویاں کھلائیں. اس کے بعد یہ بتائیں کہ لوگوں ہم جو بتا رہے ہیں اسی میں تمہاری بھلائی ہے, جو تم کر رہے ہو اس میں تم غلطی پر ہو, تمہارا نقصان ہوگا, دنیا بھی نقصان ہوگی, آخرت بھی نقصان ہوگی. ہم یہ کر رہے ہیں, اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ موبائل ہمارے لیے لعنت. سب سے آخری بات, چونکہ آپ لوگوں کے چہرے پھیکے پڑ رہے ہیں, 12 بج گیا, آپ لوگوں کا 12 بج گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزاری مکے میں. 40 سال 25 سال سے لے کے 50 سال کی عمر تک آپ نے کوئی شادی نہیں کی, ایک ہی شادی کی. 25 سال کن کے ساتھ گزاری؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ, جن کی عمر کتنی تھی شادی کے وقت میں؟ 40 سال. بیوی 40 سال کی ہے اور شوہر کتنی عمر کی ہیں؟ کتنے عمر کے ہیں؟ 25 سال. اور اس بیوی کے ساتھ کتنے دن رہے؟ 25 سال. یعنی اللہ کے رسول کی عمر ہو گئی 50 اور بیوی کی عمر ہو گئی 65, اور انہی سے ساری اولاد ہوئی. 4 بیٹے 4 بیٹیاں 2 بیٹے, 4 بیٹیاں 2 بیٹا, انہی سے ہوا. 53 سال 50 سال کی عمر کے بعد 13 سال آپ زندہ رہے 63 میں, تو باقی عورتوں سے آپ نے اس کے بعد شادی کی ہے. ہر ایک کی شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے, کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. اس مصلحت کے لیے وقت چاہیے. 25 سال تک ایک بیوہ عورت کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کی, اندازہ لگایا. اس کے بعد آپ نے صرف ایک کنواری لڑکی سے شادی کی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, اس لیے کہ بچپنے میں آدمی کا ذہن تیز ہوتا ہے. اللہ کے رسول گھر میں کیسے رہتے تھے یہ بات لوگوں کو کیسے پتہ چلتا؟ اللہ کے رسول بیوی کے ساتھ کیسے ملتے تھے یہ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا؟ بیوی کے ساتھ کھانا کیسے کھاتے تھے یہ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا؟ گھر میں جا کر سو جاتے تھے یا بیوی کے ساتھ کام میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے؟ کبھی آپ اپنے کپڑے کو صاف بھی کر لیتے تھے, کبھی اپنے جوتے کو سل بھی لیا کرتے تھے. یہ سب کون بتاتا؟ یہ وہی بتا سکتا ہے جو ذکین ہو, جو ساری باتوں کو اپنے پاس محفوظ کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اسی لیے اللہ نے انتخاب کیا تھا, اور یہ شادی گویا کہ آسمان سے تھی, چونکہ حضرت جبریل نے تصویر دکھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان سے آپ شادی کر لیجیے. میں اس لمبی بات میں نہیں جانا چاہتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے کہاں؟ مکہ میں نبی بننے کے بعد 40 سال سے لے کے 53 سال تک. اس 13 سال میں حضرت بلال کے گلے میں رسی لگا کر گلی گلی کوچے کوچے انہیں کھینچا گیا. حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے بدن پہ کوڑے برسائے گئے. ان کے بدن ایسے چھلنی ہو جاتے تھے, پھٹ جاتا تھا, اور اس میں وہ لوگ گرم بالو ڈالتا تھا جس سے انہیں تڑپ ہوتی تھی. حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلہ جلا لیا جاتا تھا. جب اس میں شعلے بھڑکنے لگتے ان کے بدن کو اس پر لٹا دیا جاتا تھا, اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا, یہاں تک کہ ان کے بدن سے جو پانی نکلتا, ان کے بدن سے جو خون نکلتا, اس کی وجہ سے کوئلہ بجھ جایا کرتا تھا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر کو شہید کیا جاتا ہے, ان کی اماں حضرت سمیہ کو شہید کیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں صبرن یا آل عمار, اے عمار کے خاندان والے تم لوگ صبر کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس زمانے میں تاجر تھے ان کے گلے میں رسی لگا کر کھینچا جاتا ہے. آقا و مولا تاجدار وفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر اوجھ ڈال دی جاتی ہے, راستے میں کانٹے ڈال دیے جاتے ہیں, آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس تمام مدت میں تمام لوگوں نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بدلہ لے لیں, یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بدلہ لے لیں. آپ نے کہا صبرن صبرن صبرن, بس صبر کرتے رہو, بدلہ مت لو. 13 سال سے ظلم ہو رہا ہے,
پیٹا جا رہا ہے، اتنا خطرناک ظلم، لیکن آپ نے مارنے کی اجازت نہیں دی، آپ نے بدلہ لینے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ وہ وقت نہیں تھا، وہ وقت بدلہ لینے کا نہیں تھا، چونکہ اس وقت مسلمان کمزور تھے، چند لوگ تھے، مٹھی بھر تھے، اگر بدلہ لیا جاتا تو انہیں مار دیا جاتا۔ کیوں؟ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جوش میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے، تیش میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے، پہلے برداشت کرنے کے لیے سیکھو، برداشت کرنے کے لیے سیکھو۔ اللہ کے رسول کی سیرت کا یہ پیغام سب سے آخری پیغام میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ زندگی میں برداشت کرنے کے لیے سیکھیے، برداشت کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ کبھی ماں کی طرف سے الجھن ہوگا، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی باپ کی ڈانٹ پڑے گی، کبھی سالی کی فرمائش آئے گی، لیکن تمام باتوں کو اپنے اندر برداشت کرنا ہوگا۔ بیوی نے کان بھرا، لاٹھی لے کے ماں پہ کھڑے، ماں نے کان بھرا، لاٹھی لے کے بیوی پہ کھڑے ہو گئے، تو یہ کمزور دل والے کی پہچان ہے۔ آپ کو برداشت کرنے کے لیے سیکھنا ہوگا، موقع دیکھنا ہوگا کہ کب بدلا لیں، کب کیا کہیں۔ مثلاً انہوں نے مجھے گالی دے دی، میرے خلاف خوب کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب خامخواہ کا تعویذ دیتے رہتا ہے، ٹھگ رہا ہے لوگوں کو۔ اب 5 سال بعد بیچارے خود ہی ہو گئے پریشان۔ ہم نے آج انہوں نے گالی دی تھی، میری برائی کی تھی، میں چپ چاپ سن لیا، کچھ نہیں کہا۔ 5 سال بعد مولوی صاحب کی بیوی ہو گئی پریشان، آنے لگا جنات، اب وہ لے کے آئے میرے پاس، تو ہم کیا کہیں گے؟ آئے تم گالی کیوں دیے تھے، بھاگو یہاں سے، نکلو۔ نہیں، ہمارا کام کیا ہے کہ پہلے ان کی بیوی پہ دم کر دیں، تعویذ دے کے ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیں، اس کے بعد مولوی صاحب سے پوچھیں کہ 5 سال پہلے تم کیا بول رہے تھے، بتاؤ۔ بولیے مولوی صاحب کا کیا حال ہو؟ کاٹیں گے تو بدن سے خون نہیں نکلے، وہ کہیں گے ہاں حضرت معاف کیجیے، اب نہیں کہیں۔ وقت پر چوٹ لگائی جائے گی، دل پہ اثر کرے گا۔ آج گالی سنے بس ہارا کس کے کھڑے ہو گئے، بے وقوف ہے وہ نوجوان۔ صبر کیجیے، موقع آئے گا، برداشت کیجیے، موقع آئے گا، اور اگر موقع نہیں بھی آیا، آپ کے راستے میں وہ کانٹا ڈال رہا ہے، روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام کو دبا دیں گے، مسلمانوں کو مٹا دیں گے، اسلام کے نام لیواؤں کو ہم چکی کے نیچے پیس کر ختم کر دیں گے، کوشش کرتا رہا، لیکن آپ صبر کرتے رہے۔ وقت ایسا آیا کہ فتح مکہ ہوا، مکہ کے سارے کفار آپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے، سن 8 ہجری میں سب نیچے سر کیے ہوئے تھے، سب یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ایک اشارہ ہوتا سب کی گردن الگ کر دی جاتی، لیکن آپ نے کہا تھا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ سب جب خود ہی شرمندہ ہو گیا کہ ہم کتنا روکے محمد کو، محمد کے ماننے والوں کو، پھر بھی یہ جیت گیا اور آج ہم سب ہار گئے، تو اتنا کافی ہے یا نہیں؟ ہمارا چچا یہ سوچ رہا ہے کہ ہم زمین فلاں خریدنا چاہ رہے ہیں، نہیں خریدیں، لاکھ کوشش، جو بیچ رہا اس کو جا کر آ رہے اس کے مت بیچو۔ ہم کو معلوم ہوا، وہاں سے آئے لاٹھی لے کے کھڑے ہو گئے چچا سے، معلوم ہوا دل میں دشمنی پیدا کر لیے، چچا کہیں خریدنے لگا تو جا کے ہم بھی روک رہے ہیں، پاگل پنی۔ چچا اگر روکنے کی کوشش کیا، آپ حوصلے کے ساتھ صبر کے ساتھ کام کیجئے اور اس زمین کو خرید لیجیے۔ خرید لیے تو یہیں پہ چچا کی ہار ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، یا الگ سے اس کو کچھ کہنا ہوگا، یہی کافی اس کو ہرانے کا۔ لیکن آج سماج اور معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سماج میں، معاشرے میں، ملک میں اگر کوئی دشواری آ رہی ہے، صبر کیجئے، لیکن حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جمے رہیے، ایک وقت آئے گا کہ آپ غالب ہوں گے، وہ مغلوب ہو۔ لیکن کب؟ جب ایمان کی رسی بھی مضبوطی سے پکڑے رہے۔ کریں گے ایسا انشاءاللہ؟
اب اگر کبھی وقت رہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور بھی پہلو کو میں آپ کے سامنے واضح کروں گا، اور پھر ان سے جو سبق حاصل ہو سکتا تھا وہ بھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج تو چونکہ یہ پروگرام مسجد میں تھا اور مسجد کے پروگرام میں میں نے تقریر کم کی ہے، بات چیت زیادہ کی، سمجھانے کی زیادہ کوشش کی ہے، چونکہ اس میں بہت سے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ اگر مسجد داخل ہوئے تو ایمان ٹوٹ گیا۔ ایک محسن صاحب بکری ہنکا رہے تھے، بکری والا آ گیا، بولے اے کیوں تمہاری بکری مسجد آئی؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ محسن صاحب معاف کیجیے، معاف کیجیے، یہ بیچاری بکری ہے، نہیں جانتی ہے، اسی لیے یہ مسجد آ گئی، ہم کبھی آئے ہو تو بتائیے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، کہہ رہا ہم کبھی مسجد آئے ہو تو بتائیے، یہ تو بکری بیچاری آ گئی۔ تو نوجوانوں کو ڈر لگتا ہے مسجد میں اگر پروگرام، الحمدللہ کتنی بڑی مسجد ہے، عالی شان مسجد ہے، اگر لوگ آتے تو یہاں سے وہاں تک مکمل مسجد بھری رہتی، سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، الگ سے خرچہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جتنے نوجوان قسم کے لوگ ہیں جن کا بیاہ نہیں ہوا، وہ بھی سوچتا ہے کہ بیاہ ہی نہیں ہوگا ہمارا اگر مسجد گئے، وہ لوگ مسجد داخل ہی نہیں ہوں گے، باہر ہی رہیں گے۔ میں نہیں کہتا سب لوگ بیکار ہیں، بہت سے لوگ وہ ہیں جو مسجد داخل نہیں ہوئے ہیں، باہر سے یہاں وہاں روڈ پہ کھڑے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے، ان کو مسجد آنے میں ڈر لگ رہا ہے، جبکہ مسجد میں داخل ہو کر جتنی دیر آپ لوگ بیٹھے اگر اعتکاف کی نیت کر لیے ہوں گے تو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا، اور جو اس پروگرام میں بیٹھے ہیں تو پروگرام کا بھی ثواب، اور ساتھ ساتھ بیان کن کا سن رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آقا و مولا تاجدار بطا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اے لوگوں، آج ہم اور آپ یہ طے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات حاصل کریں گے اور ان کے بارے میں معلوم کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی مظلوم ہوگا ہمارے معاشرے میں تو اس کو اور ستائیں گے کہ نہیں ستائیں گے؟ نہیں، اس کی مدد کریں گے۔ کوئی کمزور اور غریب ہوگا تو اس کے بچوں کی پرورش کریں گے نہیں کریں گے؟ اس کی تعلیم و تربیت کا خرچہ، اس کی فیس کا انتظام ہم لوگ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہی سبق ہے جن کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ اماں نے اگر کوئی بات کہہ دی، ابا اگر غصہ ہو گئے تو آپ بھی لاٹھی لے کے تیش میں کھڑے ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ یا صبر کریں گے، برداشت کریں گے؟ یہی سیرت کا پیغام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ نمبر 1 صرف جنم دن مت منائیں، مولانا سے کہیے کہ سال میں 2-4-5 پروگرام اس طرح کا کریں، خرچہ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1-2 لوگوں کو بلائیں، مثلا ایک آدمی کو باہر سے بلا لیں، باقی قریب کے رہیں، ایک آدمی کے آنے جانے پر نذرانے پہ 5-7-8 ہزار روپے سے زیادہ خرچ ہونے والا ہے نہیں، 400 کی آبادی تو کافی ہے۔ یہ تو صرف ایک دن خصی کا گوشت اگر بند کر دے گا ایک آدمی اور 10 آدمی مل جائے گا تو 7,000 روپے ہوتے، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اس طرح گاہے چھوٹا موٹا پروگرام ہی صحیح، یا کبھی جمعہ وغیرہ ہی میں کنہیں کو بلا کر بیان کروا دیں، اور وہ جو آئے تو ظاہر سی بات ہے وہ مولانا ہوتا ہے۔ مولانا کنہیں کہتے ہیں؟ جن کے اندر قرآن ہوتا ہے، حدیث ہوتا ہے۔ آپ ہمارے چہرے کو، کالے کلوٹے کو، اچھے اور خراب کو نہیں جانتے، آپ اس علم کو دیکھتے ہیں جو ہمارے اندر ہے۔ تو اس لیے قرآن کی نسبت سے کسی کو دیتے ہیں، حدیث کی نسبت سے اگر کسی کو دیتے ہیں تو تمام لوگوں پہ بھی برکت ہوتی ہے۔ میرے ایک ماما تھے، رشتے کے ماما تھے، کافی پریشان، پہلی شادی ہوئی طلاق، دوسری شادی ہو گئی ہوئی طلاق، کیس بھی، بیچارہ کافی پریشان، تیسری شادی بھی، کہا کہ مفتی صاحب ایسے ایسے ہم پریشان رہتے ہیں مسلسل۔ ہم نے ان سے یہ کہا کہ دہلی میں رہتے ہیں کہ سنیے، ہر مہینے 1500 سے 2000 روپے چپکے سے کسی مولوی کے ہاتھ میں دے دینا، اس طرح دینا ہے کہ آئندہ اس کے سامنے جا کے کھڑا نہیں ہونا ہے کہ ہم پیسہ دیں، اس کو بھی پتہ نہیں چلے، آپ چپکے سے دیجیے، آپ جانے اللہ جانے۔ 6 مہینہ کیجیے، اس کے بعد ہم کو فون کیجیے۔ 3 مہینے بعد انہوں نے فون کیا، بھاگن، بھانجا بولو، بھاگن بولو، بھاگن میرا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ اس کو 1 سال سے 2 سال تک کیجیے۔ وہ مولوی سے مطلب نہیں ہے،
مطلب قرآن سے اور حدیث سے ہے، مطلب اللہ کے اس دین سے ہے جس دین کو زندہ کرنے میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے انہوں نے کتنی قربانیاں دے کر آپ کے درمیان امامت کے فرائض انجام دیا ہے۔ قرآن پڑھ کر حدیث پڑھ کر وہ آ کر آپ کے درمیان رہ رہے ہیں۔ ان کی بیوی کو اگر الٹرا ساؤنڈ لکھ دیا جاتا ہے تو بیوی سے پہلے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے کہ کہاں سے 1500 روپیہ ہے، اور اگر بلد جانچ اور فلاں چلا سب لکھ دیا بیگوسرائے میں تو ان کو تو بے ہوش ہو جائیں گے کہ پیسہ 10,000 آئے گا تو کہاں سے آئے گا۔ لیکن ان ساری چیزوں کو برداشت کر کے اگر کوئی رہ رہا ہے صرف اللہ کے تعلق کی بنا پر، اللہ کے قرآن کو پھیلانے کی بنا پر، اگر آپ ان کا کچھ تعاون کرتے ہیں، چپکے سے دیتے ہیں، یقین مانیے دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر آپ نے ان کے بندوں کو دیا ہے، ان سے تعلق رکھنے کی بنا پر غیب سے اللہ ایسی مدد کرے گا کہ آپ کی پریشانی اور دشواری کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقبال بڑا ادیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، اقبال بڑا ادیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ گفتار نہیں قاصد تو بنا کردار کا قاصد بن نہ سکا، مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ گفتگو یہ خدا ہے سب کچھ، گفتگو یہ خدا ہے سب کچھ، عمل یہ خدا ہے کچھ